نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صرف لڑکیاں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں صرف لڑکے عطا کرتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتے ہیں ملے جلے لڑکیاں اور لڑکے عطا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین جانتے بھی ہیں اور کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ دین اسلام کے اندر تمام عقائد میں جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ حوامی میں سبع کا بیان چل رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ تو ان میں بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت کا بیان فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ زمین و آسمان کا اختیار اور زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی تصرفات ہوتے ہیں، ان تمام تصرفات پر قبضہ اکیلے اللہ پاک ہی کی ذات کا ہے۔ یخلق ما یشاء، جب مالک اللہ ہے تو اس کی جو مرضی آتی ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یا اللہ تو نے ایسا کیوں بنایا، ایسا کیوں نہیں بنایا، اس کو بنایا اس کو کیوں نہیں بنایا۔ اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنا اختیار کا مالک ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صرف بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ یا اللہ جسے تو نے صرف بیٹیاں عطا کی ہیں اسے بیٹا کیوں عطا نہیں کیا، یا جسے بیٹے عطا کی ہیں اسے بیٹیاں عطا کیوں نہیں کی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ملے جلے عطا کر دیتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی صرف بیٹیاں، کسی کے صرف بیٹے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ ملے جلے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، کتنی واضح بات اللہ کریم نے ارشاد فرما دی قرآن میں۔ اللہ معاف کرے، ہم چونکہ قرآن سے بہت دور ہیں، دین سے دوری ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ بیچاری عورت کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تیری اولاد نہیں ہو رہی، یا اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تو صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے، معاذ اللہ تو منحوس ہے، یا تو صرف بیٹے پیدا کرتی ہے، تیری بیٹی کیوں نہیں ہے۔ اس طرح کی فضول قسم کی باتیں۔ حالانکہ اللہ کے قرآن میں اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا جائے تو کیا اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے واضح کر دیا کہ بیٹیاں بھی میں دیتا ہوں، بیٹے بھی میں دیتا ہوں، ملے جلے بھی میں عطا کرتا ہوں، صرف بیٹیاں صرف بیٹے وہ بھی میں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں بانجھ بنا دیتا ہوں، نہ بیٹے عطا کرتا ہوں نہ بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے یا مرد کا کیا قصور ہے؟ تو واضح اللہ کریم نے اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ لیکن اللہ کریم سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انہ علیم قدیر، فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وما کان لبشر، کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں کوہ طور پر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ اللہ نے صرف اپنی ایک تجلی کا اظہار فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے، چاہے جائے کہ وہ اللہ کریم کا دیدار کرتے۔ تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بشر کلام نہیں کر سکتا،
تین صورتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ سے کلام کیا جا سکتا ہے یا انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، الا وحیاً، الا یہ کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے کلام فرماتے تھے۔ یہ غالباً حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے سگے بھائی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ وحی آپ تک کیسے آتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی شکل نظر نہیں آتی، لیکن میرے دل کے اندر گھنٹی جیسی ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ تو یہ پہلی صورت وہ ہے۔ او من وراء حجاب، یا اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں پردے کے پیچھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو پردے کے پیچھے اللہ نظر نہیں آتے تھے لیکن ہم کلامی ہوتی تھی۔ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو وہ بھی ایسے ہوا تھا کہ اللہ نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کلام ہوئی تھی۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع میں اللہ نظر نہیں آ رہے تھے، جب آپ علیہ السلام کی تڑپ اور طلب بڑھی تو اللہ نے معراج کے موقع پر پھر اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی کرایا ہے۔ او یرسل رسولا، یا تیسری صورت یہ ہے اللہ کے ہم کلام ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجتے ہیں، یعنی کسی فرشتے کو پیغام دے کر وحی دے کر اپنے نبی کے پاس بھیجتے ہیں۔ فیوحی بإذنہ ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتے ہیں وحی کے ذریعے اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ انہ علی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، حکیم اور حکمت والی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میرا پیغمبر اسی طرح ہم نے آپ پر روح کو اپنے امر سے نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ یہاں پر روح سے مراد ہے قرآن کریم، اس لیے کہ قرآن یہ ہماری روحانی غذا ہے، ہماری روحانیت کو نور دینے کے لیے، روشنی دینے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ یا روح سے مراد حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں جنہیں قرآن کریم میں روح القدس کہا گیا کہ وہ قرآن کریم اللہ سے لے کر انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس۔ ما کنت تدری، میرا پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب، کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، نہ آپ کو پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، روشنی بنایا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور میرا پیغمبر یقیناً آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن راستہ آپ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اب اس پر استقامت وہ کون دینے والی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ صراط اللہ، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کا راستہ، الذی، وہ اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ الا، سن لو، الی اللہ تصیر الامور، سارے کے سارے کام انجام کار کہاں لوٹتے ہیں؟ اللہ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے جو کچھ تم دنیا کی زندگی میں کرتے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔